خلدون کی تصنیفات۔ ابن خلدون نے بہت سے موضوعات پر قلم اٹھایا اور مختلف علوم اور فنون کے متعلق اس کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ایک لمبی مدت تک ہر دل عزیز لیکن اب ایک عرصہ سے فراموش ہو چکی ہیں۔ اس کی شہرت زیادہ تر اس کے عظیم شاہکار تاریخ عالم اور خصوصاً اس کے پہلے حصے پر مبنی، جس کو عام طور پر مقدمہ ابن خلدون کہا جاتا ہے۔ اس کا تاریخ کا پورا نام کتاب البر والدیوان المبتدل والاخبر فی الایام الاربع والعجم والبر وبر من عاصر من ہم من زیبی السلطان الاکبر ہے۔ اس کی تفصیل ایک دیباچہ، ایک مقدمہ، ایک 3 کتب یعنی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ دیباچہ میں مصنف نے اپنی تصنیف کا مقصد بیان کیا اور بتلایا کہ تاریخ ایک دلچسپ اور ہر دل عزیز مضمون ہے اور تاریخ ایک مستقل علم ہے اور حکمت و فلسفہ کی اہم شاخ ہے۔ مقدمہ میں علم و تاریخ کی موضوع اور اس کی فضیلت اور فوائد پر بحث کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مقدمہ میں ابن خلدون نے تاریخ نگاری اور تاریخ تحقیق و تنقید کے اصول قائم کر کے قدیم مورخین کے غلط کی پردادری کی ہے۔ کتاب اول۔ پہلی کتاب میں ابن خلدون نے عمران و عالم یعنی انسانی معاشرت کے سبھی گوشوں یعنی اجتماعی، تمدنی، جغرافی، اقتصادی، علم و ادبی، مذہبی پہلوؤں پر بڑی گہری اور باریک بینی کے ساتھ بصیرت افزا بحث کی ہے۔ یہی حصہ ہے جسے مذکورہ بالا دو اجزاء یعنی دیباچہ اور مقدمہ کے ساتھ شامل کر کے عام طور پر مقدمہ ابن خلدون کہا جاتا ہے، جس کی فلسفیہ اور حکمت مضامین نے ہر خاص و عام سے خراج تحسین حاصل کر کے ابن خلدون کو بجا طور پر بانی فلسفہ کا لقب دیا۔ کتاب ثانی۔ دوسری کتاب میں قبائل عرب کے اخبار و روایات کا ذکر کیا گیا اور ساتھ ساتھ ابن خلدون نے اس کتاب میں ان سلطنتوں کا ذکر کیا جو عربوں نے زمانہ قدیم سے لے کر مصنف کے حد تک قائم کی۔ اس کے علاوہ دیگر نامور تاریخی کاموں مثلاً اہل ایران، بنو اسرائیل، یونانیوں، رومیوں، ترکوں، فرنگیوں کی تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے۔ کتاب الثالث۔ تیسری کتاب میں اقوام بربر اور ان کی موالی اور اس کے ہمسایہ قبائل مثلاً دنانا وغیرہ کی تاریخ کے لیے مخصوص ہے۔ نیز اس حصہ میں ان خاندانوں اور حکومتوں کا بھی ذکر ہے جو شمالی افریقہ میں قائم ہوئے اور اس تاریخ کا اہم ترین اور قیمتی حصہ ہے، کیونکہ یہ تاریخ ان قوموں کو حکومت کے ہیں جن کے درمیان مصنف نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا تھا، اور ان کے پاس اس کے بارے میں کافی ذخیرہ معلومات موجود ہیں۔ چنانچہ اس نے اس حصہ میں جو کچھ لکھا ہے زیادہ تر اپنی ذاتی واقفیت اور تحقیق کے بنا پر لکھا ہے، اس لیے کہ یہ حصہ شمالی افریقہ کی تاریخ کے نہایت اہم، مستند اور ماخذ اور مصادر میں شمار ہوتا ہے۔ مقدمہ کی مختصر وقت میں تصنیف۔ ابن خلدون نے مقدمہ کے لکھنے کا کام اس وقت شروع کیا جبکہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے دنیا کے کشمکش سے دور خلا بنی اسلامیہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ امن کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے مقدمہ میں اختتام پر لکھا ہے کہ میں نے اس مقدمہ کو 5 ماہ کی اس قلیل مدت میں یعنی کہ 779 کے وسط میں تصنیف کیا اور اس کے بعد اس کی تنقیح و تہذیب کی اور تاریخ عالم کا اضافہ کیا ہے۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ مصنف نے اس تصنیف کو جس میں کئی اقسام کے سینکڑوں مضامین سے بحث کی ہے 5 مہینے کی قلیل مدت میں لکھ ڈالا۔ اس طرح سے مصنف کی دماغی قوت اور ان کے زور قلم کا اندازہ ہو سکتا ہے جو قسام ازل سے نادرہ روزگار کو دیت کیا تھا۔ تاریخ عالم کی ابتدا اور اس میں مشکلات۔ اس گوشہ تنہائی میں انہوں نے تاریخ عالم کی ابتدا کی مگر اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسے ایسے کتب خانوں کی ضرورت پیش آئی کہ جہاں سے وہ اس سے متعلق ضروری مواد حاصل کرے۔ اسی وجہ کا 780 ہجری میں دوبارہ تونس آنے پر مجبور ہوا، جہاں اس وقت خاندان بنو حبشیہ کا 16واں تاجدار سلطان ابو العباس احمد کی حکومت تھی اور اس کا حد حکومت 772 ہجری بمطابق 1370 سے لے کر 796 بمطابق 1394 تک ہے۔ ابن خلدون نے یہاں اپنی تاریخ کو مکمل کر کے ایک نسخہ سلطان کے کتب خانوں میں ہدیۃً جمع کرایا اور یہ ایڈیشن سلطان احمد کے نام سے معنون ہوا۔ اس کے قلمی نسخے اب بھی ملتے ہیں جس میں سلطان احمد کے ساتھ تصنیف کا انتصاب مغزا و مسجع عبارت میں مستور ہے۔ دیگر جگہوں کا سفر۔ اس کے بعد ابن خلدون نے 784 ہجری بمطابق 1382 میں مشرق کی جانب سفر کیا اور مصر کو جو کہ بغداد کی بربادی کے بعد دنیا اسلام کا تمدنی اور علمی مرکز بن چکا تھا اپنا وطن بنایا، تو یہاں اس کو کئی دوسری تاریخی کتابیں دیکھنے کا موقع ملا جو اسے المغرب میں دستیاب نہ ہو سکی تھیں۔ ان کتابوں کی مدد سے اس نے اپنی تاریخ میں ملوک العجم اور ترکی اقوام کی تاریخ کا اضافہ کیا، جیسا کہ مقدمہ کے مطبوع
نسخوں خیدی بادشاہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے اس کا ایک نسخہ المغرب میں شہر فاس کے جامع قروئین کے کتب خانے میں ہدیۃً بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے آخری ترمیم شدہ ایڈیشن کو وہاں سے مرینی سلطان ابو الفارس عبدالعزیز ہی کے نام منسوب کیا تھا۔ اپنی جائے پیدائش سے محبت۔ اس ہدیہ سے ایک دلچسپ بات معلوم ہوئی کہ وہ یہ کہ اگرچہ ابن خلدون کو مصر آئے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے، وہ یہاں پر کئی دفعہ کئی معزز عہدوں پر یک کے بعد دیگر فائز رہ چکا تھا اور مغرب کی طرف واپسی کی کوئی امید نہیں تھی، تاہم اس کے دل سے اپنے مولد و منشا و اوائل عمر کے جو علانقہ المغرب کی یاد فراموش نہ ہوتی۔ اس کا جسم اگرچہ مصر میں تھا، بالآخر یہیں وہ پیوند خاک ہوا، مگر اس کا تعلق خاطر بدستور اپنے وطن مالوف سے قائم رہا۔